اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے خواجہ غریب نواز 14 رجب 536 ہجری 1142 عیسوی کے دن سوموار کے دن سستان جو کہ ایران دیش کا ایک گاؤں ہے وہاں پہ پیدا ہوئے تھے۔ کچھ لوگ ان کی پیدائش اور تاریخ اور جنم کی الگ الگ جگہ بتاتے ہیں۔ بہرحال 9 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز کی تعلیم ان کے گھر پر ہی ہوئی تھی۔ وراثت میں آپ کو ایک چھوٹا سا باغ اور ایک پنچکی ملی تھی۔ حضرت ابراہیم کندوجی سے ملاقات ہونے کے بعد جب دل کی دنیا بدلی تو اسے بیچ کر پیسہ غریبوں میں بانٹ دیا اور خود حق کی تلاش میں نکل پڑے۔ ہمارے خواجہ غریب نواز آپ نے اپنے پیر حضرت خواجہ عثمانی ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی 20 سال تک خدمت کی۔ اس دوران آپ حضرت کا بستر، کھانے کے برتن، پانی کی مشق اور اپنا سامان کندھے پر لاد کر گھومتے پھرتے۔ آپ نے 51 بار پیدل حج فرمایا اور 52 سال کی عمر میں 587 ہجری میں ہندوستان تشریف لائے۔ خواجہ غریب نواز اجمیر پہنچ کر آپ کو اسلام کی تبلیغی کا شروع کرنے سے پہلے کن کن حالاتوں سے دوچار ہونا پڑا اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے چینل پہ اس کی ویڈیو ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ نے اپنی روحانی طاقت سے شاہی اور شیطانی طاقتوں کا مقابلہ فرما کر انہیں زیر فرمایا۔ آپ ہمیشہ لوگوں کے لیے کافی فکر مند رہتے تھے۔ آپ غریبوں، دکھی لوگوں کے مسیحا بنے۔ انسانیت کی خدمت کو اپنا مشن بنا کر اسلام کی تبلیغی شروع فرمائی۔ آپ نے اجمیر اور آس پاس کے علاقوں میں اسلام، امن اور شانتی کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔ خواجہ غریب نواز آپ نے ایک ہی کپڑے میں زندگی بتائی۔ کپڑے پھٹنے پر پیبند لگا لیا کرتے تھے اور پیبند لگاتے لگاتے اس کا وزن 6.5 کلو ہو گیا تھا۔ 6 رجب 633 ہجری میں آپ اجمیر میں پردہ فرما گئے۔ انتقال کے بعد آپ کی پیشانی پر نورانی حرفوں میں لکھا ہوا تھا، خواجہ حبیب اللہ ماتفی کتب اللہ، مطلب کہ اللہ کا دوست ہے جس نے اللہ کی محبت میں وفات پائی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے ہندوستان میں اسلام کا نور پھیلا۔ آپ نے کبھی بھرپیٹ کھانا نہیں کھایا۔ کئی دنوں تک بھوکے رہنے کے بعد سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے تھے۔ آپ 24 گھنٹے کے اندر پورے قرآن شریف کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے تقریباً 70 سال تک لگاتار پوری رات آرام نہیں فرمایا۔ آپ 70 سال تک دن رات کے اکثر اوقات باوضو رہے۔ آپ تو ولی تھے ہی، لیکن آپ جس پر بھی ایک نظر ڈالتے تھے وہ بھی ولی ہو جاتا۔ کافی دنوں تک آپ استغراق یعنی کسی بھی چیز میں ڈوب جانا کے عالم میں رہے۔ آنکھیں بند کیے ذکر الہی میں گم رہتے۔ نماز کے وقت حجرے سے باہر تشریف لا کر جماعت سے نماز ادا کرتے۔ آج بھی آپ کا آستانہ دین دکھیوں اور حق پرستوں کے لیے مرکز عقیدت بن چکا ہے، جہاں روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ آج بھی اجمیر کو آپ کے نام سے دنیا میں جانا جاتا ہے۔ سالانہ اس کے دوران دنیا بھر کے لوگ آپ کے دربار میں دعائیں اور مرید مانگنے آتے ہیں۔